میں آپ کو اسحاق ڈار صاحب کی ایک گفتگو کا تھوڑا سا حصہ سنوانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر بڑی زبردست تنقید کی ہے. اگر وہ سنوا سکیں جو جج کے بیٹے کے لیے قانون اور وزیر اعظم کے بیٹوں کے لیے قانون اور. یار یہ کیسا تماشا ہے کہ جج کے بیٹے کے لیے تو کوئی اور قانون اور پروسیجر اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے لیے کوئی اور پروسیجر ان کے بیٹوں کے لیے. جی بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمی صاحب گزارش ہے قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے, چاہے وہ ریڑھی بار ہو, کاشتکار ہو, کسان ہو, مزدور ہو, کسی کے گھر ملازم ہو, سیل مین ہو. ہاں قانون پہ امپلیمنٹ کرنے والے کچھ بے ضمیرے ہوتے ہیں جو قانون کو آئین کی روح کے چلانے کے مطابق اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے غیر قانونی حربے استعمال کرتے ہیں. آج جو اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا, مجھے تو وہ نیشنل لیڈر کی گفتگو ہی نہیں لگی. بالکل غصہ تھا, دھمکیاں تھی, بددعائیں تھی, گھبراہٹ تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی, میں کیا کہوں. اچھا یہ بھٹی صاحب ایک سیکنڈ رکیے, ایک سیکنڈ رکیے. میں آپ کو وہ جو جس گفتگو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا اسحاق ڈار صاحب کی, جو انہوں نے خان کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے, ذرا وہ بھی سن لیں. آپ آج بھی جھوٹے ہیں, آپ آج بھی جاہل ہیں, اب آج بھی جواریے ہیں, اب آج بھی بزدل ہیں, آج آپ بھی ٹیکس چور ہیں, اور آج آپ بھی فطرے کا سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں. جی بھٹی صاحب. اچھا سمی صاحب, وہی میں گزارش کہہ رہا تھا کہ عمران خان پر یہ کوستے رہے. عمران خان کا کیا قصور ہے, میں اس کا جرم بتا دیتا ہوں. ایک تو وہ ایماندار ہے, دوسرا عجیب و غریب جنگجو آدمی ہے, تھک ہی نہیں رہا, اس مافیا کے خلاف لڑتا جا رہا ہے, اس گاڈ فادر کے خلاف لڑتا جا رہا ہے, جس کو یہ جھوٹا مکار کہہ رہے. آئن موتھم کو یو کے میں سر کا خطاب ملا تھا, یہ کیس اس سے جیتے ہوئے ہیں. یہ کیس عمران خان اس سے جیتا ہے. عمران خان نے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا, اربوں روپے نہیں لیے. آج جس سٹیج پہ آئے ہیں, ایک تو اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ اپنی زمین پہ کسی کو اس طرح ظلم نہیں کرنے دیتا اس سے زیادہ جتنی قوم میں طاقت کی برداشت نہ ہو. اب اس کی وجہ سے یہ شکنجے میں آ گیا. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, آج اس گفتگو سننے کے بعد صابر صاحب مجھے سیکنڈ کرتے ہیں کہ نہیں, ایفیڈیوٹ جو 164 کا بیان ہے اسحاق ڈار صاحب نے خوشی سے دیا ہوگا. اور جو 50 منٹ جسے انہیں پتا تھا میں نے ریسٹ نہیں ہونا, جسے انہیں پتا تھا کہ مجھ پہ تشدد نہیں کیا جا سکتا, جس میں پتا تھا کہ کوئی سختی نہیں کی جا سکتی, اس کے بعد آ کے اتنا ٹیمپرامنٹ لوز کر گئے. کبھی بچوں والی باتیں, کبھی خواتین والی باتیں, کبھی دہائی, کبھی ہائے, کبھی ہوئی, کبھی آئے, کبھی جائے, کبھی گئے. تو انہوں نے اس وقت کس طرح خوشی سے بیان دیا ہوگا. اب دراصل جب انہیں انجام نظر آ گیا ہے, ادارے جھک نہیں رہے, ادارے بک نہیں رہے, لوگوں کے سر جھکائے نہیں جا رہے, گاڈ فادر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہا, انجام بہت قریب آ گیا ہے. آج کے دن ہی جی آئی ٹی نے پیشی کرنی ہے سزا سے بچنے کے لیے. جمہوریت کو بھی بدنام کر رہے ہیں, شرافت کو بھی بدنام کر رہے ہیں, ذکر الہی کو بھی نہ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. میرا خیال ہے انہیں جے آئی ٹی کا احتساب دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ گالی گلوچ کی سیاست کو فروغ دیں. سیاست گالی گلوچ بددعائیں انتقام کا نام نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن کی بچیاں بھی بیٹیاں تھی, وہ کسی کی بیٹیاں تھی, مائیں روتی تھی, بچیاں سسکتی نہیں تھی. میں آئی وٹنس اس کام کا. اس وقت بتائیں ان کا کیا قصور تھا. کیا وہ انڈیا میں حملہ کرنے جا رہی تھی, درود پاک پڑھنے آئی تھی, اور ماڈل ٹاؤن کی بچیاں, ان کی چیخوں کی آواز, بددعائیں آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی. بالکل آپ نے درست فرمایا, وہ بھی کسی کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں تھیں, اور وہ بھی ان کے جو لواحقین وہ انصاف کے طلبگار ہیں. لیکن